السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز. ایکچولی اب ہم جس لیپ ٹاپ کا ریویو کر رہے ہیں اس میں ریویو کے ساتھ انشاءاللہ اس کی کچھ ٹیئر ڈاؤن بھی دیکھیں گے، اور دیٹس وائی اس کو میں تھوڑا سا مکس کروں گا، یعنی ریویو بھی ہے اس میں اور اس کے ساتھ اس کا ٹیئر ڈاؤن بھی ہے. اس میں 1 سے 2 ایشوز آ رہے ہیں انشاءاللہ، وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور ان کو پراپر آپ کو سالو کرنا بھی بتاؤں گا. سب سے پہلے جو زیر نظر لیپ ٹاپ ہے جی، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ہے لیٹیچیوڈ، یعنی ڈیل کا لیٹیچیوڈ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اٹ ہیز نو فرنٹ کیمرہ، ٹھیک ہے، کہ کو ٹو ڈیو سسٹم ہے. ڈیل لیٹیچیوڈ ہے جی، E6500 کو ٹو ڈیو لیپ ٹاپ ہے جی. یہ سپورٹ کرتا ہے ونڈوز XP اور ونڈوز 7. نارملی لیپ ٹاپس کے اندر 2 GB تک یا 4 GB تک ریم آتی ہے، اینڈ آف کورس 80 یا 160 ہارڈ ڈرائیو. سو یہ منیمم کنفیگریشنز میں ہوتے ہیں. اس میں ایک پرابلم یہ ہے جی کہ ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ہم جب لگاتے ہیں جی اس کی یہ دیکھیں پاور لیڈ، یعنی کہ اڈاپٹر کا جیک جب لگاتے ہیں، یہ دیکھیے میں اب اس کو کنیکٹ کرنے لگا ہوں. یہ میں نے کنیکٹ کیا. اب جیسے میں کنیکٹ کرتا ہوں جناب، تو ظاہر ہے کہ اب اس کو یہ دیکھیں، یہ اس کے اندر یہ لائٹ جو ہے نا، یہ بلو ہوتی ہے اور ایمبر ہوتی ہے، یعنی کہ یہ سب بلنک کر رہی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح یہ ایمبر میں بلنک کر رہی ہے اور بلو میں. یہ اس کی پاور اڈاپٹر کی انڈیکیٹر لائٹ ہے. اب یہاں پر کچھ میسیجز سامنے آ رہے ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. پہلے تو RTC موڈ فکسڈ ہے، ٹائم اینڈ ڈیٹ میں بی رانگ، یہاں تک یہ پہلا میسیج آ گیا، ٹھیک ہے. RTC کا مطلب ہوتا ہے ریئل ٹائم کلاک. جب یہ RTC موڈ فکسڈ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ اس کا جو اس کے اندر سیل ہے بایوس کا، وہ سیل جو کہ کنفیگریشنز کو بھی سیو رکھتا ہے اور کمپیوٹر کے ڈیٹ ٹائم کو بھی اپڈیٹ رکھتا ہے، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ جی یا تو اس سے اندر ڈیٹیچ ہو گیا، اتر گیا نہیں ہے، یا پھر وہ خراب ہو گیا ہے، مطلب چارج نہیں کر رہا. تو یہ پہلا جو اس کا ایک پیراگراف ہے، اس کا تو یہ مطلب ہو گیا ریئل ٹائم کلاک کا. اس کے بعد ٹائم آف ڈے ناٹ سیٹ، ٹھیک ہے جی، یہ ڈے کے حوالے سے آ گیا، یعنی ٹائم ڈیٹ یہ اس کا یہاں تک آ گیا جی، یہ والا. اس کے بعد آتا ہے AC پاور اڈاپٹر واٹیج اینڈ ٹائپ کین ناٹ بی ڈیٹرمائنڈ. یہ میسیج نارملی کئی وجوہات کی بنا پر آ سکتا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر یہ والا میسیج آ رہا ہو دا AC پاور اڈاپٹر واٹیج اینڈ ٹائپ کین ناٹ بی ڈیٹرمائنڈ، تو اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن 2 یا 3 آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. ایک تو یہ کہ یہ اڈاپٹر جو ہے اس کا جینون اپنا نہیں ہے، یا دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ اڈاپٹر اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا. آپ نے کوئی بھی بس پن میچ کر کے، یعنی کہ یہ جو پن کی ایک سیٹنگ ہوتی ہے، تو لوگ زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ یہ دیکھ کر کے جی یہ بھی لگ جاتا ہے تو وہ لگا لیتے ہیں، چاہے وہ HP کا ہو چاہے وہ ڈیل کا ہو، کیونکہ HP اور ڈیل کے عام طور پر جو پنز ہوتی ہیں، جو ان کے جیک ہوتے ہیں، وہ میچ کر جاتے ہیں، لیکن یہ اس وجہ سے واٹیج کا. تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے بیٹری خراب ہو سکتی ہے. چوتھا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اڈاپٹر جو ہے نا اس کو صرف AC کے طور پر آن کر رہا ہے. جیسے میں ابھی اس کو نکالوں گا تو یہ آف ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بیٹری چارج نہیں کر رہا. یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا بھی آ رہا ہے دا بیٹری میں ناٹ چارج، ٹھیک ہے، دا سسٹم ول ایڈجسٹ دا پرفارمنس ٹو میچ دا پاور اویلیبل. تو اس کا یہ ایشو آ گیا جی. اس کے بعد ٹو ریزالو دس ایشو، ٹھیک ہے، ٹرائی ٹو ریسیٹ دا پاور اڈاپٹر، یعنی ریسیٹ دا پاور اڈاپٹر، دوبارہ لگائیں یا جو بھی آپ نے اس کو چینج کرنا ہے وٹ ایور. باقی پھر اسٹرائک دا F3 کی، یعنی آپ F1 یا F2 سے پہلے F3 دبائیں تاکہ آپ کو دوبارہ یہ میسیج نہ ملے، یعنی اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو سی پاور وارننگ میسیج اگین. اور آخری یہ ہے کہ اسٹرائک F1 ٹو کنٹینیو، F2 ٹو رن سیٹ اپ، اور F3 جو ہے نا F5 ٹو رن آن بورڈ ڈائگنوسٹکس. میں اگر F1 کر کے دیکھتا ہوں کہ جی اس کے اندر اگر ونڈوز وغیرہ ہوئی تو وہ چلتی ہے یا نہیں چلتی، دیکھتے ہیں اس میں ونڈوز ہے انسٹالڈ یا نہیں. اگر ہے تو وہ پھر ظاہر ہے کنٹینیو ہو جائے گی، اور اگر نہیں ہے تو یہ دیکھیں بھی پھر سے ریسٹارٹ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب اس میں ونڈوز کرپٹ ہے، یا ہارڈ ڈسک نہیں ہے، یا اٹیچ نہیں ہے، یا وٹ ایور کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے. بہرحال ہارڈ ڈرائیو کو تو خیر ہم چیک کر سکتے ہیں اس کے سیٹ اپ میں جا کر. تو یہاں تک یہ ایشو اس میں آ رہا ہے جی. تو ان ایشوز کو انشاءاللہ ہم نے ریزالو کرنا ہے اس لیپ ٹاپ کے اندر، اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. بیٹری خراب ہوگی تو اوبیسلی بیٹری ریپلیس ہوتی ہے، اڈاپٹر کا ایشو ہوتا ہے تو اڈاپٹر ریپلیس ہوتا ہے. یاد رکھیے گا اس کے 2 مین ایشوز ہم ریزولوشن میں لے کے جا سکتے ہیں. باقی اس میں اب آگے ونڈوز نہیں چل رہی، اس کے لیے ہم ظاہر ہے اس کا ٹیئر ڈاؤن کریں گے
تو جب ہم اس کا ٹیئر ڈاؤن کریں گے تو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہارڈ ڈرائیو آیا اٹیچ ہے نہیں ہے۔ اگر ہارڈ ڈرائیو اٹیچ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب اس کو اٹیچ کرنا پڑے گا۔ اگر وہ اٹیچ ہے لیکن پھر بھی اس میں ونڈوز نہیں چل رہی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ونڈوز کرپٹ ہے یا اس میں ونڈوز انسٹال نہیں ہے۔ اٹ کین بی اینی آف دا دیز ٹو ریزنس ایکچولی۔ باقی یہ ایک زبردست میٹل باڈی کے اندر یہ لیپ ٹاپ ہے، اچھا مضبوط اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرانی کنفیگریشن میں ایک لیپ ٹاپ ہے۔ وہ جیسا کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ اولڈ از گولڈ، تو اس لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا خاصا مضبوط لیپ ٹاپ ہے۔ اس کی اگر آپ اسکرین کو دیکھیں تو اٹس ریئلی ہارڈ اینڈ اٹس ہنجز آر ریئلی ٹف۔ مطلب ابھی یہ یہاں پر کھڑا ہے تو اس کو موو آپ اس طرح نہیں کر سکتے، نہ وہ اس کی ایل سی ڈی کو یا اس کے کور کو ادھر ادھر گرا سکتے ہیں۔ تو مطلب اس میں اب یہ ایشو آ رہا ہے، تو اس کے لیے میں یہ کرتا ہوں سب سے پہلے پاور اڈاپٹر ریموو کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں پاور اڈاپٹر ریموو کروں گا، یہ بند ہو جائے گا کیونکہ اوبویسلی بیٹری اس کی چارج نہیں ہو رہی ہے۔ اس کو میں بند کروں گا جناب، اور اس کو میں کر لوں گا سب سے پہلے تو اپنے ٹیبل پر اس کو الٹا کریں گے جی، تاکہ اس کا ویو ہم بہتر طریقے سے لے سکیں۔ اب ویو کے اندر میں آپ کو دو چیزیں بتا دیتا ہوں۔ ہارڈ ڈرائیو کے لیے یہاں سے آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں، یہ آپ کو اسکرو نظر آ رہے ہوں گے، یہ 4 اسکروز ہیں جی۔ اچھا میں اگر اس کو دیکھوں لائیو آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں آلریڈی اسکروز نہیں ہے، یہ میں نے ریموو نہیں کیے، یہ پہلے سے ہی اس میں اسکروز نہیں ہے۔ تو ڈیفینیٹلی پہلے کسی نے ہارڈ ڈرائیو وغیرہ کھولی بھی ہے، چیک کرتے ہیں ہارڈ ڈرائیو ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اس کو تھوڑا سا آگے ہمیں ڈرائیو کرنا پڑے گا۔ یہ دیکھیں ہارڈ ڈرائیو ہے اس کے اندر، ساٹا ہارڈ ڈرائیو ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اینڈ لیٹس سی کہ ہاؤ مچ کیپیسٹی ڈز اٹ کنٹین۔ یہ ہے جی آپ کی 80 جی بی، یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر 80 جی بی۔ سو یہ 80 جی بی ہارڈ ڈرائیو ہے جی، اس کو واپس میں لگا دیتا ہوں اسی طرح۔ یہ اب یہ اندر پراپر کنیکٹڈ ہے نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں یہ والا اس کا جو کور ہے یہ اتارنا پڑے گا۔ کور اتارنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے بیٹری کو ڈیٹیچ کرنا ہوگا۔ بیٹری کے لیے آپ اس کلپ کو اور اس کلپ کو اندر کی طرف پش کر دیں گے۔ بیٹری کے یہ ساتھ ہلکے ہلکے نوچ ہیں، تو ان نوچ کو آپ یہاں سے ہٹا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر بیٹری کا یہ انڈیکیٹر بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس انڈیکیٹر کو دبائیں گے تو ان میں سے کوئی ایل ای ڈی آن ہونی چاہیے، نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جی اس بیٹری میں فی الحال کوئی لائف نہیں ہے، اوبیسلی نہیں ہے، تبھی یہ لیپ ٹاپ جو ہے وہ بغیر اڈاپٹر کے آن نہیں ہو رہا۔ اب ہم جناب سب سے پہلے یہ جو لڈ کا سکرو ہے اس کو اوپن کرتے ہیں، یہ ریموو کر دیتے ہیں تاکہ یہ جو لڈ ہے ہم اس کو اوپن کر سکیں جی۔ تو ابھی یہ تھوڑا سا اور کرنا پڑے گا جی ریموو اس کو۔ سو دس از ہاؤ آئی ایم گونا ریموو اٹ۔ ابھی چونکہ ایک ہاتھ سے میں کر رہا ہوں تو یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہے، اگر زیادہ تر میں نے ٹرائی پوڈ پہ لگایا ہوتا ہے کیمرے کو تو پھر وہ زیادہ ایزی ہو جاتا ہے۔ یہ جناب ریموو ہو گیا۔ اب اس کو نکالنے کا طریقہ کار دیکھیں، بہت آسان ہے۔ یہاں آپ کو یہ سلاٹس نظر آ رہی ہوں گی، یہ یہاں سے الگ ہے، اس کو یہاں ہلکا سا آپ نے یہ دیکھیں تھم سے اس کو باہر کی طرف سلائڈ کرنا ہے۔ یہ یہاں سے ابھی اس کا یہ دیکھیں یہ لڈ اس کا ریموو ہو گیا ہے، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم نے اس کو اوپن کر لیا ہے۔ ہارڈ ڈرائیو اس کی اٹیچ تو ہوئی بھی ہے لیکن اس میں تھوڑا تھوڑا آپ کو گیپ نظر آ رہا ہوگا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں اکثر اوقات ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ ہارڈ ڈرائیو پراپر اٹیچ ہونی چاہیے، تو اس میں گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں یہ میں باہر نکالتا ہوں، اگر یہ دیکھیں، اور پھر اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ پراپر اس کو میں اگر ایک جھٹکے کے ساتھ اس کو اگر میں اندر کی طرف پش کروں تو یہ پراپر جانی چاہیے، یہ دیکھیں تو، لیکن پھر بھی اس میں یہ گیپ آ رہا ہے۔ تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو میں یہاں سے ریموو کروں گا جی یہ، اور ریموو کرنے کے بعد یہ ہارڈ ڈرائیو جو ہوگی اس کو میں اس کے اندر لگاتا ہوں۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے جی، یہ میں انشاءاللہ ابھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر نیکسٹ پارٹ کے اندر آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے جناب، یہ جو مسئلہ آ رہا ہے سیل کا، یہ اس کا سیل لگا ہوا ہے، آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا، اور یہ آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کا یہ کلپ ہے، اور یہ یہاں سے ریموو ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ میں اس کو آپ بڑے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے میں اس کو نکالوں گا، اور یہ کلپ ادھر سے جو ہے نا جی اس کا یہاں سے نکل جائے گا ابھی، ٹھیک ہے۔ تو یا تو یہ پورا پیکج جو ہے نا اس کا یہ میں ریپلیس کروں گا اگر مجھے اسی طرح یہ سیل مل گیا، نہیں تو پھر یہ ہوگا کہ سیل میں لگاؤں گا اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ یہاں سے میں نے ریموو کر لیا ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے نکال لیا ہے۔
یہ سیل ہوتا ہے جی، اور اس میں اس کا نمبر کیا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے جی اس کے اوپر اگر نمبر ہوا جی 2032، یہ نمبر لکھا ہوا ہے CR. بہت غور سے اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے تھم کے پاس ہے لکھا ہوا CR 2032. تو یہ 2032 والا سیل ہے جی، اور پتلا سیل ہے. زیادہ تر یہ MP3 کے جو ریموٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان میں بھی یہ ڈلتا ہے. یہ اس کے اوپر ایک سلیو ہے ربر کی، ٹھیک ہے. اس کو کاٹ کر اسی کے اندر جو ہے نا نیا سیل ڈلے گا، اور اس کو ظاہر ہے ہم سولڈر کر دیں گے، یہ ٹانکے لگا دیں گے. دیکھوں گا کہ اس کا مزید کیا ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوئی کلپ ہے یا پراپر سولڈر ہوا ہوا ہے. اسی طرح لگا کر اس کو واپس ہم جو ہے نا انشاءاللہ ان پلیس کر دیں گے. یہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر میں شیئر کروں گا. اور یہ اس کا ٹیئر ڈاؤن ہے جی. یہ اس کی ریم لگی ہوئی ہے، چیک کر لیتے ہیں ریم کتنی ہے، تو ہمیں ذرا ایک ظاہر آئیڈیا ہو جائے گا کہ ریم جو ہے نا اس کی وہ کتنے GB ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ یہاں پر اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ آپ کو شاید نظر آ جائے کیمرے میں کسی طرح سے. یہ 1 GB ہے. 2R ملٹیپلائی بائی 8PC2 اس پر لکھا ہوا ہے. اٹس مین کہ جناب یہ DDR2 ہے اور 1 GB ہے. مشکل ہے یہ دیکھنا. یہاں سے میں اس کو آف کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس کا جو فلیش ہے، تب شاید آپ کو نظر آ جائے بہتر سے. تو یہ 1 GB یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور آگے ہے 2R انٹو 8. انٹو کا مطلب ہوتا ہے 2 روز ہیں اس کے اندر 8 چپس کی، اور یہ میں اس سے پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں. PC2 کا مطلب ہے یہ DDR2 ہے. بہرحال 1 GB ریم ہے جی. اس کے اندر ایک ایسا لیپ ٹاپ ہے جس کو بآسانی آپ ونڈوز XP، میرے خیال میں ونڈوز XP اس کے اوپر ٹھیک رہے گی. ونڈوز 7 بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ 1 GB ریم ہے. اس کے لیے اگر ہم اس میں ونڈوز 7 کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کم از کم اس کی ریم کو 2 GB کرنا ہوگا، یا تو ہم 1 GB کی اسٹک ایک اور لگائیں گے اگر میرے پاس یہ DDR2 ریم ہوئی. اگر میرے پاس DDR3 پڑی ہیں تو پھر جو ہے نا جی مجھے 1 GB کے ساتھ چلنا ہوگا. پھر میں اس پہ ونڈوز XP ریکمینڈ کروں گا. اگر مجھے 2 GB ریم مل جاتی ہے اسی DDR2 کے اندر، پھر میں یہ ریم ہٹا دوں گا اور ایک ریم 2 GB کی لگا دوں گا، کیونکہ ونڈوز 7 کے لیے 2 GB ریم انف ہے. سو یہ آئی ایم شور آپ کے ساتھ جو میں نے شیئر کیا اس کا ریویو، ساتھ میں ٹیئر ڈاؤن، آپ کو پسند بھی آیا اور اس سے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہے. باقی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو پارٹ کے اندر اس کا یہ سیل والا مسئلہ بھی حل کر رہے ہوں گے، اور ساتھ میں ہارڈ ڈرائیو کو بھی میں اس سے ڈیٹیچ کر کے یہ جو اس کا کلپ ہے اس سے نکال کر اس میں لگا کر میں دیکھوں گا کہ اس میں ونڈوز چلتی ہے یا نہیں. اور پھر انشاءاللہ تعالی اگلا پروسیجر کریں گے. اس کے ساتھ ایک آئی تھنک DVD ROM بھی اٹیچ ہے. اس کو میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے. یہ بیسیکلی جناب اس کا بالکل یہ سپر ڈرائیو ہے، تو زبردست ہے جی. اس سے ہم بآسانی CD یا DVD کوئی بھی ہم اس کے اندر ڈسک چلا سکتے ہیں. سو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم یہ چیز اس کے ساتھ کریں گے. اس کے حوالے سے اگر کوئی کوشچن ہو، یا اگر آپ نے اس حوالے سے کوئی بھی سوال اگر آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہو، اس کے کسی سیکشن کے حوالے سے آپ نے پوچھنا ہو، جیسا کہ اب یہ ہے، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اکثر ویڈیوز کے اندر کہ یہ اس کا وائرلیس لین ہوتا ہے. تو یہ وہ والا ماڈیول یہاں پر لگا ہوا ہے. پھر مزید بھی کوئی کوشچن ہو تو مجھ سے آپ ضرور پوچھے گا. انشاءاللہ تعالی میں اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا.